حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جس چیز سے تمہاری دشمن سے نجات ہوگی اور اس چیز سے تمہارے رزق کے اندر برکت ہوگی؟ فرمایا کہ تم دن رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، دعا کے بدلے میں تمہاری دشمن سے نجات بھی ہوگی، تمہارے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ پھر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، تو جب مومن کے پاس اپنا ہتھیار ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، تو فرمایا کہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کے اوپر فخر فرماتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جس بندے کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا کے اندر فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، یہ انسان، یہ ابن آدم تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، یہ تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ خوش ہوتے ہیں، جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ مصیبتوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ تمہارے جو بگڑے ہوئے کام ہیں، جو تمہارے مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ان سب کو حل فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک فائدہ یہ کہ انسان بعض اوقات یہ ہے کہ کوئی بھی دعا مانگتا ہے، بعض اوقات تو دعا اس کی اسی وقت قبول ہو جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے، یا میرا یہ کام ہو جائے، یا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے وہ مل جائے، تو سوچتا ہی ہے تو وہ اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش اس کی جگہ مجھے کوئی اور میں چیز مانگ لیتا، مجھے وہ مل جاتی۔ فرمایا کہ دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آسمانوں سے مصیبت نازل جو ہونے والی تھی اس انسان کے اوپر، اس دعا کے بدلے میں اللہ اس مصیبت کو روک لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کل قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن جو دعا کے بدلے میں مصیبت کو روک لیا ہے وہ مصیبت اس انسان کے اوپر نازل نہیں ہوتی، اور جو پہلے سے نازل شدہ مصیبت ہوتی ہے اللہ اس دعا کے بدلے میں اس مصیبت کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کل قیامت کے دن بعض حضرات ایسے ہوں گے جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنے نیک عملوں کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے، سوچیں گے کہ اتنے نیک عمل تو ہم نے نہیں کیے، اتنی نیکیاں تو ہم نے نہیں کی۔ انہیں بتایا جائے گا کہ ہاں تم نے نیک عمل اتنے نہیں کیے، تو نے اتنی نیکیاں نہیں کی، لیکن جو تو نے دنیا کے اندر جو دعائیں مانگی تھی، جو دعا مانگتے رہے، دنیا کے اندر تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا، ابھی اس کا ذخیرہ تمہیں مل رہا ہے، یہ وہی دعا ہے جو تو نے دنیا کے اندر مانگی تھی، ابھی ذخیرہ تمہیں اس کا مل رہا ہے۔ تو انسان کہے گا کاش میری دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج مجھے ذخیرہ مل جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر روز دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی ہو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے مانگتے تھک جاؤ، وہ آخر میں جب تھک جاؤ تو کہو اللہ ہمیں بن مانگے ہی عطا کر دے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، تو اللہ تو ہمیں جانتا ہے، تو ہماری ضروریات کو جانتا ہے، ہماری ان ضروریات کو پورا فرما دے۔ تو ہر روز ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔